وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال الله تعالى في مقام آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، مد و ستائش خالق ارض و سما، مالک کون و مکان، رب دو جہاں، رب کبریا، رب السماوات و رب الارض و رب العالمین کی ذات بابرکت کے لیے درود و سلام ہو پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہماری سیریز چل رہی تھی ایمان کے موضوع پر، جس کے اندر دو چیزیں آپ حضرات کے سامنے بڑی وضاحت سے رکھیں۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان، اس کی جزئیات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد رسولوں پر ایمان، اور رسولوں میں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، جس کے اندر میں نے دو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دنیا میں اس وقت نزاع کا مسئلہ ہے، جھگڑے کا مسئلہ ہے۔ یہود و نصارہ عقیدہ توحید کا تو کسی نہ کسی طرح اقرار کر لیتے ہیں، لیکن عقیدہ رسالت کے وہ سرے سے منکر ہیں، اور ہماری جنگ بھی ان سے اسی وجہ سے ہے۔ دوسری بات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ آپ اللہ کے رسول سے 1000 مرتبہ محبت کے دعوے کریں، لیکن ان کے پیغام کو نہ سمجھیں، نہ سمجھائیں اور نہ آگے پہنچائیں تو رسالت پر ایمان کامل و مکمل نہیں ہوتا۔ باتیں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ہم فی الوقت صرف انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے موضوع کو آگے لے کر چلیں گے۔ کبھی اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ تو آپ حضرات کے سامنے تمام باتیں تفصیل سے رکھی جائیں گی۔ تیسری چیز جس پر ہمیں ایمان لانا ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا تو 7 کتابیں دیں۔ ہر نبی کو کتاب نہیں ملی، ہاں جن کو ملی ان کی شریعتیں ایک عرصہ تک نافذ العمل رہیں، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ملی، داؤد علیہ السلام کو ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید جیسی کتاب ملی۔ تو جتنی بھی کتابیں آئی ہیں وہ اپنے دور کے اندر کامل و اکمل تھیں، اور ہر ایک کی الگ سے خصوصیت ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہی کہتا ہے، تورات کے متعلق قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے اور ایمان نہیں لائے تھے۔
بصائر للناس وہدی ورحمہ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی وہ ہدایت بھی تھی، وہ رحمت بھی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بہت شاندار اور جامع کتاب تھی، بلکہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پہ تورات لکھ کر دی تھی، اور وہ تختیاں اللہ رب العالمین نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی تھی۔ اب اس سے زیادہ خصوصیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اتنی شاندار اور جامع کتابیں تھیں، لیکن ان کی قوموں نے ان کتابوں پر ایمان لانے کی بجائے نمبر ایک ان کتابوں کے اندر تحریف کی، اور تحریف بھی چھوٹی موٹی نہیں، زبردست قسم کی تحریف کی۔ وہ مسئلہ جو دل کو اچھا لگ گیا وہ مان لیا، اور وہ مسئلہ جس کے اندر دل راضی نہیں تھا، دل مطمئن و خوش نہیں تھا، اس مسئلے کو پکڑ کے تبدیل کر دیا۔ وہ مسئلہ جو امیروں کے متعلق تھا اس کو بدل دیا، اور جو مسئلہ غریبوں کے متعلق تھا اس کو جوں کا توں رہنے دیا۔ پھر اپنی داغ بٹھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرنے کے لیے، اونچا عالم ثابت کرنے کے لیے تورات کے مطابق فتوے نہیں دیے، بلکہ اپنی مرضی کے فتوے دیے تاکہ لوگ کہ کتنا بڑا عالم ہے، اور تورات کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے پہلے پارے کے اندر یہ ساری باتیں بیان کی ہیں، ان کے جرائم بیان کیے۔ ان کا ایک جرم یہ تھا یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے کلمات کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا، یعنی جو باتیں اللہ نے تورات میں، زبور میں، انجیل میں بیان کی تھی ان باتوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا۔ دوسرے نمبر پہ ان باتوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیا۔ اگر کوئی فتویٰ لینے کے لیے آیا اور اس نے کہا جناب میں آپ کو یہ چیز دے دوں گا، آپ مجھے میری مرضی کے مطابق فتویٰ دے دیں، تو اس کی مرضی کے مطابق ایسا فتویٰ دیا، کہا کہ یہ کتاب سے ہے، حالانکہ کتاب نہیں تھی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسے کہتے ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، وما هو من عند اللہ، حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، بہتان باندھتے تھے۔ تیسرا جرم ان کا یہ تھا جو انہوں نے کتاب کے اندر کیا، وہ یہ کہ کتاب کو سائڈ پہ کر کے اپنی حیثیت بڑھائی اور لوگوں سے کہا لوگوں ہمیں پکڑو، ہم تمہارے عالم ہیں، ہم تمہارے رہبان ہیں، ہم تمہارے علماء ہیں، جو ہم کہہ دیتے وہ درست ہے، اور جو کتاب کہتی ہے اس کو کیا کرنا تم لوگوں نے، چھوڑو کتاب کو۔ یہ تین بڑے جرائم تھے، یہود کے بھی، نصارہ کے بھی، اور داؤد علیہ السلام کی امت کے بھی، اور انہوں نے ان جرائم کے ذریعے سے اپنے لیے جہنم پکی کر لی۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ساتھ یہ کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اب اس بات کے اوپر اللہ کا 1000 مرتبہ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ تو قرآن مجید پر ایمان لانے کا سب سے پہلا مفہوم، سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے یہ قرآن مجید من عند اللہ ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے کلمات ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر نازل کی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات ایسی نازل کی جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ سجدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ وہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ مشرکین مکہ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ کتاب پر ایمان لانے کا زور اس وجہ سے دیا گیا، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے نہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی استاد رکھا ہوا ہے جو ان کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، اور یہ کتاب ہمارے سامنے لے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں مانتے تھے۔ ہمیں سب سے پہلے اس چیز کا اقرار کرنا ہے، یقین کرنا ہے کہ یہ کتاب من عند اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ دوسری جگہ پر کہتے ہیں تنزیل من رب العالمین، اس کتاب کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے۔
نزل بہ الروح الامین، اور اللہ رب العالمین نے یہ کتاب روح الامین کے ذریعے سے، روح الامین جبریل امین کو کہا جاتا ہے، جبریل امین کے ذریعے سے اس کتاب کو زمین پر بھیجا، علی قلبک لتکون من المنذرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کے اوپر نازل کیا اس کتاب کو تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں۔ پھر کتاب کا پورا تعارف کروایا، بلسان عربی مبین، یہ کتاب ہم نے عربی زبان کے اندر نازل کی۔ عربی زبان کے اندر کتاب کیوں نازل کی؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، ہم نے یہ قرآن مجید عربی زبان میں اس وجہ سے نازل کیا تاکہ یہ بستی والوں کو، یہاں سے بستی والے مکہ والے مراد ہے، مکہ والوں کو اور ارد گرد والوں کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا جا سکے۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور ان کو بتایا جا سکے تم ایک ایسے دن میں اکٹھا کیا جائے گا جس دن کے آنے میں، واقعہ ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، وہ دن آئے گا اور تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید عربی میں اس وجہ سے نازل ہوا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سورۃ حامیم سجدہ کے اندر کہتے ہیں، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان کی طرف سے نازل کیا گیا، یہ رحیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات بڑی کھلی کھلی ہے، بڑی واضح آیات ہیں، جن کے اندر کوئی الجھن نہیں ہے، جن کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے، جن کے اندر کوئی اعتراض نہیں ہے، جن کے اندر کوئی جول نہیں ہے، جن کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، جن کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، جن کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، بڑی کھلی واضح خوبصورت صاف شفاف اجلی ہوئی آیات ہے، پڑھنے والے کے دل کو زنگ کو اتار دیتی ہے، ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ اس کتاب کی آیات کو پڑھو اور پکے مومن ہو جاؤ۔ قرآن عربی لقوم یعلمون، اور ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ جاننے والی قوم اس کتاب کو اچھی طرح سے سمجھ لے۔ بشیرن، یہ کتاب خوشخبریاں دینے والی ہے، ونذیرن، اور یہ کتاب ڈرانے والی ہے۔ فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، وہ لوگ اعراض کرتے ہیں، وہ بٹکے رہتے ہیں جو قرآن مجید کو نہیں سنتے، جو قرآن مجید کو سنتے وہ راہ ہدایت کو پا لیتے۔ تو سب سے پہلی چیز، یہ کتاب اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، اور اللہ رب العالمین کی باتیں ایسی نہیں ہو سکتی۔ سب سے خوبصورت کلمات، سب سے بہترین کلمات، سب سے جامع کلمات، سب سے عمدہ باتیں، سب سے سچی باتیں میرے اللہ کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے وہ باتیں قرآن مجید میں اندر نازل کی ہے۔ ہماری باتیں، عام انسانوں کی باتیں بسا اوقات لوگوں کے نزدیک بہت اہمیت رکھتی ہیں، ان کے اقوال بنا کے ہم سالہ سال تک آنے والی نسلوں کو پڑھاتے رہتے ہیں، یہ فلاں کا قول ہے، فلاں کا قول ہے، اور دنیا ابھی تک ارسطو کے اقوال کو نہیں بھلا سکی، سکندر کے اقوال کو نہیں بھلا سکی، دنیا ابھی تک یونانی اور رومی تہذیبوں کے جو بڑے تھے ان کے اقوالوں کو نہیں بھلا سکی ہے، حالانکہ ان کو گزرے ہوئے 4-4 ہزار سال ہو گئے ہیں۔ تو وہ اللہ جو اس کائنات کو خالق و مالک ہے، اس کائنات کے چپے چپے کو جانتا ہے، اس اللہ کی باتیں کتنی خوبصورت ہوں گی، اس اللہ کے کلمات کتنے بہترین ہوں گے، اس اللہ کی باتیں کتنی عمدہ ہوں گی۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنی باتیں ہی تو کی ہیں، اور کیا کیا ہے، وہ بڑا پیارا قول ہے، کہتے ہیں نا اگر تمہارا دل کرتا ہے اللہ کی بات سننے کو تو قرآن مجید پڑھنا شروع کر دو۔ قرآن مجید میں ہے کیا؟ اللہ کی تو باتیں۔ اللہ رب العالمین اپنا تعارف کرواتا ہے قرآن مجید کے اندر، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بڑی تفصیل سے رکھا 3-4 جمعوں کے اندر، صرف ایک رکوع کے اندر میں نے اللہ کا تعارف کروایا تھا تو مجھے 4 جمعے لگ گئے تھے آپ حضرات کے سامنے۔ سوچئے اگر پورے قرآن مجید کو لے کر بیٹھ جائے، الف لام میم سے لے کر والناس تک اللہ کا تعارف کروانا شروع کروا دیا جائے تو جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ تمام کائنات کے اوپر جتنے درخت ہیں ان کو کلمے بنا لیا جائیں، سمندروں کے پانیوں کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ کے کلمات لکھنا شروع کر دیے جائے، درخت ختم ہو سکتے ہیں، کلمے ختم ہو سکتی ہیں، سمندروں کا پانی خشک ہو سکتا ہے، سیاہیاں خشک ہو سکتی ہیں، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے قسمت والے ہیں مسلمانوں کہ ہم اس کی باتیں پڑھتے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا،
اور بادشاہوں کے قصے کہانیاں پڑھ پڑھ کے اپنی زندگیوں کو رول دینے والوں، تاریخ پڑھ پڑھ کے بادشاہوں کے الٹے سیدھے واقعات پڑھ پڑھ کے اپنی زندگی کو پھرول دینے والوں، اس بادشاہ کو پڑھو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو رب الارباب ہے، جو مالکوں کا بھی مالک ہے، مالک الاملاک ہے، اور ایسا بادشاہ ہے کہ کسی کو جرأت نہیں ہو سکتی کہ اس کے سامنے دم بھی مار سکے۔ تم اس کی باتوں کو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ سب سے پہلی بات یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسری بات جس کے اوپر ایمان لانا نہایت ضروری ہے وہ یہ کہ یہ قرآن مجید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جس طرح ہم رسول اللہ کی رسالت کو مانتے ہیں، جس طرح ہم رسول اللہ کی نبوت کو مانتے ہیں اور ان کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ماننا ہے یہ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مفسر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے شارح تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن مجید ادھورا ہے۔ میرا جملہ نوٹ کر لیجئے، اللہ کے رسول کے بغیر قرآن مجید ادھورا ہے، کیونکہ اگر رسول اللہ کی تفسیر ساتھ نہ ہو تو قرآن ہمیں سمجھائے گا کون؟ قرآن اٹھا کے دیکھو، قرآن کتنی جگہوں پہ کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے تم پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ قرآن کہتا ہے نماز ادا کرو، لیکن قرآن تمہیں یہ بتاتا ہے کہ فجر کے وقت پڑھنی ہے، ظہر کے وقت پڑھنی ہے، عصر مغرب اور عشاء کے وقت پڑھنی ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ تو کہتا ہے نماز ادا کرو، لیکن قرآن مجید نے کسی نماز کی رکعتیں بتائی ہیں؟ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ تم نے ثنا میں یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی، پھر کون سی سورت پڑھنی ہے، رکوع میں کون سی دعا پڑھنی، سجدے میں کون سی دعا پڑھنی ہے، تشہد میں کون سی دعا پڑھنی ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے، سلام کے بعد اذکار کیسے کرنے ہیں۔ کیا قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر عیدوں کی نماز کا تذکرہ ہے؟ کیا قرآن مجید کے اندر نماز جنازہ کا تذکرہ ہے؟ کیا قرآن مجید کے اندر صلاۃ الخسوف کا تذکرہ ہے؟ کیا قرآن مجید کے اندر صلاۃ الکسوف کا تذکرہ ہے؟ قرآن مجید نماز کا حکم دیتا ہے، لیکن نماز کی جزئیات، نماز کی تفصیلات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ تو قرآن لازم ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملزوم ہے۔ اگر قرآن مختصر ہے، رسول اللہ اس کی تشریح ہے۔ اگر قرآن مجید منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، میری فرما برداری کرو۔ یہ جو قرآن بار بار کہتا ہے وَأَطِيعُونِ، یہ اطیعون کا کیا معنی ہے؟ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ قرآن مجید بھی ہماری فلاح کو، ہماری کامیابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ میل کھاتی ہے ہماری کامیابی۔ اگر ہم قرآن مجید کو لے لیتے ہیں اور رسول اللہ کی احادیث کو نہیں لیتے، قرآن مجید کو تو مانتے ہیں، رسول اللہ کے فرامین کو نہیں مانتے ہیں، تو یاد رکھو آدھے سے زیادہ قرآن مجید تو سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ آج اس دور میں کئی فرقے ایسے پیدا ہو چکے ہوئے جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے اور ہمیں احادیث رسول نہیں چاہیے۔ اور جب اللہ کے رسول کے دل پر قرآن مجید نازل ہوا تو تم رسول اللہ کے بغیر قرآن مجید کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اس اعتراض کا جواب یہاں سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے، آ کر کے اعتراض کیا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے ایک ہی مرتبہ تورات دے دی تھی، اکٹھی کتاب دے دی، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل لکھ کے تختیوں کے اندر اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی مرتبہ دے دی، اور تمہارے اوپر قرآن نازل ہونے میں، پورا ہونے میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟
22 साल और कुछ महीने का अरसा लगा कुरान मजीद को मुकम्मल उतरने में। ए बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आहिस्ता आहिस्ता क्यों नाजिल होते हैं? वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरआन जुमलतन वाहिदा। अल्लाह कहता लोग एतराज़ करते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कुरान मजीद एक ही मरतबा में क्यों नहीं नाजिल हो गया? ए नबी इनको बताओ कज़ालिका लिनुसब्बिता बिही फुआदका वरत्तल्लाहु तरतीला। कुरान मजीद आहिस्ता आहिस्ता उतरने की वजह यह है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इस कुरान मजीद को आपके दिल के ऊपर साबित कर दे, नक्श कर दे। नक्शुकल हजर सुने, पत्थर के ऊपर नक्शो निगार। जो पत्थर के ऊपर नक्शो निगार हो जाते हैं वो मिटते हैं। जो कहते हैं ना पत्थर के ऊपर लकीर है, ये बात मिट नहीं सकती है। तो अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद को आहिस्ता आहिस्ता फकत इस वजह से नाजिल किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के ऊपर कुरान मजीद ऐसे सबत हो जाए, ऐसे नकश हो जाए, जैसे पत्थर की लकीर नहीं मिट सकती वैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनकी उम्मत के दिल से कुरान मजीद ना मिट जाए। बहुत से लोग हमें इस बात का धोखा देते हैं हमें सिर्फ कुरान काफ़ी है, और मीडिया के ऊपर बाकायदा एक चैनल है जो रोज़ाना इसकी तशहीर करता रहता है। और हमारी नई नौजवान नस्ल, अल्लाह मुआफ़ फरमाए, ये जो इस वक्त कॉलेज और यूनिवर्सिटी की नौजवान नस्ल चल रही है वो उनके इस बातिल प्रोपेगेंडे से बहुत हद तक मुतासिर है। मेरी आप अल्लाह से गुजारिश है कि अल्लाह के लिए अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिले जो कहे जी हमें सिर्फ किताब काफ़ी है, हमें रसूलुल्लाह नहीं चाहिए, तो ऐसे बंदे की बात मत सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा, एक आदमी ऐसा आएगा जो तकिए पर टेक लगाए होगा और उसकी टांग दुरुस्त नहीं होगी, लंगड़ा होगा, और तकिए पर टेक लगाकर पता क्या कहेगा? हस्बुना किताबुल्लाह, हमें सिर्फ किताबुल्लाह काफ़ी है, हमें रसूलुल्लाह नहीं चाहिए, रसूलुल्लाह के फरामीन नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुन लो वो झूठा है, झूठा, उसकी पैरवी मत करना। कुरान मजीद के ऊपर ईमान मुकम्मल तब होता है जब कुरान के साथ रसूलुल्लाह हो। अगर कुरान के साथ रसूलुल्लाह नहीं तो कुरान मजीद पर ईमान मुकम्मल नहीं। कुरान मजीद कहते हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दुनिही औलिया, और लोगों उसकी पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है और उसके अलावा किसी और की पैरवी ना करो। अब अल्लाह की तरफ से क्या नाजिल किया गया है? कुरान मजीद। और कुरान मजीद किस पे नाजिल किया गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आप कुरान की पैरवी तो करना चाहते हैं लेकिन रसूलुल्लाह को साइड पे करके, तो फिर आओ कुरान मजीद क्या कहते हैं? इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको ऐलान करके बताओ मैं सिर्फ उस चीज की पैरवी करता हूं जो मेरी तरफ वही की जाती है, उसके अलावा किसी और की पैरवी नहीं करता। और तुम्हारा नबी तो कुरान की पैरवी करे, उसकी तशरीह करे, और तुम नबी को छोड़ के कुरान समझो, कैसे हो सकता? रसूलुल्लाह को छोड़ के कुरान नहीं समझा जा सकता। आज हमारे मुआशरे के अंदर रजू इलल कुरान के इदारे हैं, कुरान पढ़ाया जाता है लेकिन हदीस की तरफ तवज्जो बहुत कम दी जाती है। मैं अल्लाह के लिए गुजारिश करता हूँ मुसलमानों, कुरान समझना है तो साथ हदीस को लाजिमन रखो, हदीस के बगैर तुम कुरान नहीं समझ सकते। तीसरी चीज़ जो हमें कुरान मजीद के ऊपर ईमान लाने के लिए बेहद ज़रूरी है, दरकार है, वो ये है कि कुरान मजीद को हिदायत की किताब समझा जाए, किसी और चीज़ की किताब ना समझा जाए। कुरान मजीद आया हुदल लिन्नास, लोगों को हिदायत देने के लिए, लोगों को जुल्मतों से निकालने के लिए, लोगों को शिर्क व बिदअत के गटाटोप अंधेरों से निकालने के लिए, वो पिसी हुई इंसानियत को जो इंसानियत के नीचे दब चुकी थी उनको निकाल के अल्लाह के बंदे बनाने के लिए गोया कुरान मजीद आया है, लोगों को बंदों की गुलामी से निकालकर अल्लाह की गुलामी में डालने के लिए। कुरान मजीद हिदायत है, कुरान मजीद सीनों की शिफा है,
اور قرآن مجید کو ہدایت ہی سمجھا جائے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور لوگوں اس کتاب میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ کہتا ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور جو قرآن مجید کو ہدایت پکڑتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ جو قرآن مجید کو ہدایت نہیں پکڑتے ہیں وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ یہود و نصارہ کو قرآن مجید سے دشمنی نہیں ہے، ان کو اس چیز سے دشمنی ہے جو قرآن مجید میں بطور ہدایت شامل ہے، اس چیز سے دشمنی ہے۔ اور اسی وجہ سے نعوذ باللہ وہ صرف قرآن سے دشمنی نہیں رکھتے اور صاحب قرآن سے دشمنی نہیں رکھتے، بلکہ وہ جو قرآن مجید لے کے آنے والے جبریل امین ہے ان سے بھی ان کی دشمنی ہے۔ نعوذ باللہ کہتے ہیں جبریل ہمارا دشمن ہے۔ یہود کو آج بھی جا کے پوچھ لو، کہتے ہیں ہمارا دشمن ہے جبریل۔ کیوں دشمن ہے بھائی تمہارا؟ کیونکہ یہ قرآن مجید لے کے آتا ہے، یہ وہی لے کے آتا ہے، اس وجہ سے ہمارا دشمن ہے۔ جس نے قرآن مجید کو ہدایت کی کتاب مانا، قرآن مجید نے اس کے دل و دماغ کے پردوں کو کھول دیا اور ہدایت اس کو مل گئی۔ اور جس نے قرآن مجید کو ایسے ہی سمجھا ہدایت اس سے کوسوں دور بھاگ گئی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن مجید ہی ہے جس کے ذریعے سے اللہ بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، اور یہ قرآن مجید ہی ہے جس کے ذریعے سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور مسلمانوں قرآن مجید کو بطور ہدایت لو، نہ کہ بطور برکت۔ قرآن مجید نے کسی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ قرآن مجید بطور برکت آیا ہے، اس کو بطور برکت لیا جائے۔ قرآن مجید نے کسی جگہ پر نہیں کہا ہے کہ سویرے سویرے دکان پہ سورۃ رحمان اور یاسین لگاؤ گے تو قرآن مجید تو دکان میں برکت ہو جائے گی۔ قرآن مجید نے کسی جگہ پر نہیں کہا ہے کہ اگر تم اپنے گھر کے اندر برکت چاہتے ہو تو سورہ یاسین پڑھا دو، تمہارے گھروں میں برکت ہو جائے گی۔ اور اگر برکت کا معنی روٹی روزی ہے قرآن مجید کے ذریعے سے، تو پھر میرے نبی کے گھر میں کبھی فاقے نہیں ہوتے۔ اور وہ میرا نبی جس کے گھر میں 3 دن فاقے چلتے ہیں۔ صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک کبھی پیٹ بھر مسلسل جو نہیں ملے کھانے کو، 2 چاند یعنی 2 مہینے ہمارے گھر میں آگ نہیں چلتی تھی، اور غزوہ خیبر سے پہلے ہمیں کبھی پیٹ بھر کھجوریں کھانے کو نہیں ملی تھی۔ اگر قرآن مجید کی برکت سے مراد تم روٹی روزی لیتے ہو، اگر قرآن مجید کی برکت سے مراد تم گھر کے 4 دیواری کے اندر اناج اور غلے لیتے ہو، گندم کے پرولے بھرنا لیتے ہو، گھروں میں خوشحالی فقط روٹی روزی اچھا لباس لیتے ہو، تو تم نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ قرآن مجید جو روٹی روزی کی برکت ہم جس سے مراد لیتے ہیں، تو کبھی صحابہ کے دور میں قحط نہ پڑتے، اور صحابہ یہ نہ کہتے ہمارے پخانے ایسے ہو گئے تھے جیسے بکریوں کی مینگنیاں ہیں۔ صحابہ کو کبھی پتے چبانے نہ پڑتے، صحابہ کو کبھی چمڑے چبانے نہ پڑتے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر شدید قحط نہ پڑ جاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک وقت کے کھانے کے لیے مارا نہ بننا پڑتا۔ اور جس معنی میں ہم قرآن مجید کو لے رہے ہیں وہ قرآن مجید اس کام کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کی دکانداریاں چل رہی ہیں فقط اس وجہ سے کہ جی کوئی وظیفہ دے دیجئے، کہ اس لیے گھر میں برکت ہو جائے۔ اب برکت سے مراد کیا ہے؟ ابا جی کا اسٹیٹس اونچا ہو جائے، بچے کی نوکری اچھی لگ جائے، بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ پہ ہو جائے، اور گھر کے اندر بس سکون ہی سکون ہو، صبح بھی کھائیں، دوپہر بھی کھائیں، شام بھی کھائیں، اچھا پہنے، اپنا گھر ہو جائے، اپنی گاڑی ہو جائے، رشتہ داروں میں تھوڑا اونچا سٹیٹس ہو جائے، بس لوگوں نے اسی کو برکت لیا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قوم آدھی سے زیادہ ان لوگوں کے پیچھے جا پڑی ہے، نعوذ باللہ، جو قرآن مجید کو جوتیوں میں رکھ کے پہنتے۔ یہ جن جادوگروں سے لوگ تعویذ لینے جاتے ہیں گھروں میں برکت کے لیے، اگر میں کبھی ان کی آپ کے سامنے تفصیلات رکھ دوں نا کہ نعوذ باللہ وہ قرآن مجید کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتے ہیں، تو آپ ساری برکتیں بھول جائیں۔ پھر دکان کے اندر صبح سورہ یاسین لگاتا ہے، رحمان لگاتا ہے، کیوں لگاتا ہے؟ گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اور کبھی دلوں میں بھی برکت پیدا کرو اور دماغوں میں بھی برکت پیدا کرو۔
ساری زندگی قرآن نہیں کھولتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، جب مر جاتے لوگ اس کی قبر پہ یاسین لے کے بیٹھ جاتے۔ اتنا ہی آسان ہوتا مردوں کو بخشوانا، اتنا ہی آسان ہوتا مردوں کو بخشوانا، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ان کی قبر ان کو بھینچتی نا۔ وہ سعد بن معاذ جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے، وہ سعد بن معاذ جس کے جنازے میں اللہ کا عرش ہل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، قبر نے اس کو ایک مرتبہ جھٹکا دیا، اس کو بھینچا ہے۔ اگر اتنے ہی آسان ہوتے مردے بخشوانے، یاسین پڑھ کے بخشوائے جاتے، 2-4 قرآن ایزی لوڈ کر کے بخشوائے جاتے، تو کس بات کی کمی تھی؟ اور وہ جو 60-70 سال کی زندگی اللہ نے تمہیں دی ہے قرآن مجید کو بطور ہدایت پکڑنے کے لیے، وہ زندگی تو کئی اور کاموں میں خرچ کر دی، اب مر گئے تو اس کی قبر پہ یاسین لے کے بیٹھ جاتے ہو۔ کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہو مسلمانوں تم قرآن کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر تو دیکھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھ کے تو دیکھو، صحابہ کی زندگی کو اٹھا کے تو دیکھو، ایک دن قرآن سے دور رہ جاتے، حالت ایسی ہو جاتی جیسے مہینوں گھر میں فاقے چل رہے ہیں۔ ایک دن قرآن کی تلاوت نہ ہوتی تو ایسا لگتا جیسے ہم نے کئی دنوں سے کھانا ہی نہیں کھایا۔ ایک دن قرآن مجید کی تلاوت کا ناغہ ہو جاتا، رو رو کے ہلکان ہو جاتے، ربا ہم تیرے قرآن سے دور ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی پھر ان کو قرآن مجید کے اندر سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنک۔ ان کی فجر کی قرات دیکھو کتنی لمبی ہوتی تھی، ظہر میں دیکھو قرآن کتنا لمبا پڑھتے تھے، عصر میں دیکھو قرآن کتنا لمبا پڑھتے تھے، مغرب اور عشاء کے اندر دیکھو قرآن مجید کی تلاوت کس قدر لمبی ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے تو قرآن مجید ان کے لیے ہدایت تھا، ہدایت کا ذریعہ تھا۔ ہمارے لیے قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو ہدایت کا ذریعہ نہیں پکڑے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں فقط اس وجہ سے بچے کو پھونک مار دو۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ شرارتیں بڑی کرتے ہیں، تنگ بڑا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھونک کس چیز کی ماروں؟ کہتے قرآن مجید کی مارو۔ میں نے کہا قرآن مجید میں کون سی سورت پڑھ کے ماروں؟ کہتے سورۃ الفاتحہ کی پڑھ کے مارو۔ میں نے کہا تمہارے بچے کو سورۃ فاتحہ آتی؟ دم کروانے آتے کس لیے؟ پھونک مار دیجئے، کیوں؟ یہ گھر میں تنگ کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے۔ کون سی چیز پڑھ کے پھونک مارو؟ قرآن مجید پڑھ کے پھونک مارو۔ کون سی سورت؟ سورۃ الفاتحہ۔ میں نے کہا اس کو آتی ہے؟ وہ تو یاد نہیں کروائی ہے۔ تو تم نے قرآن مجید کس کام کے لیے رکھ لیا ہوگا؟ وہ دلہن گھر سے جب الوداع ہوتی ہے تو اس کے سر پہ قرآن مجید کا سایہ رکھتے ہیں، کس لیے؟ برکت کے لیے۔ دل میں ہے؟ کیا اس کو پڑھایا؟ کیا اس کو قرآن مجید کے معنی اور مفہوم سکھائے؟ کیا اس کو قرآن مجید کا مطلب سکھایا؟ کیا اس کو قرآن مجید کی آیات کے بارے میں بتایا؟ کیا قرآن مجید کے اندر جو احکامات نازل ہوئے ان احکامات کے بارے میں بتایا؟ کیا قرآن مجید کے اندر جو موضوع بیان ہوئے ہیں ان موضوعات کے بارے میں بتایا؟ کیا قرآن مجید کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے کیا اس کے بارے میں بتایا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ جو قیامت کے تذکرے کرتا ہے کیا وہ قیامت کے تذکرے بتائے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ جنت کا تذکرہ کرتا ہے کیا وہ جنت بتائی؟ اللہ جہنم کا تذکرہ کرتا ہے کیا وہ جہنم بتائی؟ اللہ سابقہ انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے کیا سابقہ انبیاء کے واقعات سنائے؟ اللہ رسول اللہ کا تذکرہ کرتا ہے کیا رسول اللہ کا تذکرہ سنایا؟ اللہ رب العالمین جہاد کا تذکرہ کرتا ہے کیا جہاد بتایا؟ بدر و احد بتائی؟ حنین و خندق بتائی؟ تبوک کے مارکے بتائے؟ کیا قرآن مجید کے اندر جو آیات مسلمانوں کے دلوں کو کھول دیتی ہے، ہدایت دیتی ہے، ان آیات کے بارے میں بتایا، سکھایا، پاس بٹھا کے قرآن مجید کی تعلیم دی؟ اگر تو دی تو پھر سروں پہ رکھو یا نہ رکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر قرآن مجید پڑھایا نہیں ہے، قرآن مجید سکھایا نہیں ہے، اس کی تعلیم نہیں دی ہے، اس کی علی بات سے روشناس نہیں کروایا ہے، تو یاد رکھو 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 30 نہیں 40 50 کے سائے کر دو، وہ دلوں تک نہیں اترے گا۔ امین احسن اصلاحی صاحب نے بڑی پیاری مثال دی قرآن مجید کے متعلق۔ کہا اللہ رب العالمین نے ہمیں توپ دی کہ ہم اس کے ذریعے سے دشمنوں کے قلعے ڈھا سکے، ایسا قرآن مجید ہمیں ہتھیار دیا، ایسی ہدایت دی، اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اس توپ سے مچھر مار رہے ہیں، اس توپ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟
مچھر مار رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل لے کے پھر رہے ہیں جو ہر مسلمان کے ساتھ لازمی ہوتے ہیں، مسلمان کے کافر کے ساتھ لازمی ہوتے ہیں، اور یہ زندگی کا حصہ ہے۔ یہ مسائل نہ کبھی پہلے لوگوں کے ختم ہوئے تھے، نہ آپ کے ہوں گے، نہ آئندہ آنے والی نسلوں کے ہوں گے، یہ مسائل چلتے رہیں گے۔ یہ غریبی کا رونا دھونا، یہ گھروں کے اندر قحط، یہ مشکلات کا آنا، یہ زندگی کا حصہ، یہ چلتا رہے گا۔ قرآن مجید اس کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن مجید تو آیا تھا مسلمانوں تمہیں اونچائیاں دینے کے لیے، تمہیں ترقیاں دینے کے لیے، تمہیں ہدایت دینے کے لیے، تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے، تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے، تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے، ہدی للمتقین، ہدایت بن کے آیا تھا، اور ہم نے اس کو برکت کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے اس کو ہدایت پکڑو۔ آج میں نے آپ حضرات کے سامنے 3 چیزیں رکھی۔ پہلی چیز یہ منزل من اللہ ہے، دوسری چیز رسول اللہ پہ نازل ہوا، رسول اللہ کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، اور تیسری چیز یہ قرآن مجید ہدایت ہے، اس کو ہدایت سمجھو، کچھ اور نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔